199 اس میں پھر وہ غلام کی آزاد کرنے کی بات آئی نہیں جو میں نے ابھی پیچھے ریفرنس دیا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے. یعنی یہی ایک صورت ہو سکتی ہے ورنہ کوئی اولاد اپنے والدین کا احسان نہیں دے سکتی, یہ پورا نہیں کر سکتی. سے میں نے بھی پیچھے خرچ کرنے کی بات کی نا کہ والدین تو خرچ کرتے ہیں لیکن بچوں کے لیے جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا اپنی ذات کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں بخل کرنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ قرآن میں بھی حکم آیا نا کہ والدین کا حق بتایا تو اس میں پھر بخل نہیں کرنا چاہیے. کہ جیسے ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے والد جو ہیں جب چاہتے ہیں میرے مال میں سے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس کے والد کو بلاؤ. اس کے والد کو بلایا, وہ ایک بوڑھا آدمی تھا, لاٹھی پکڑ کر وہ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا جب میں طاقتور تھا تو یہ کمزور تھا, اس کے ہاتھ خالی تھے اور میں اس پر خرچ کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو آج میں کمزور ہوں اور میرے ہاتھ نہیں تو میں ضرورت کی کوئی چیز لے لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس آدمی کو کہا جو شکایت لے کر آیا تھا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جس طرح باپ ہونے کی وجہ سے اسے تم پر قوت حاصل ہے اسی طرح تمہارے مال پر بھی اسے قوت حاصل ہے. یعنی اولاد کے مال میں خصوصی والدین کا حق ہوتا ہے. تو جب نیکی کے کاموں پر خرچ کریں تو کیا کریں, پہل کہاں سے کریں, والدین پر. اور والدین اولاد کے مال پر حریص نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے ساری عمر اپنی اولاد پر خرچ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل طمع حرص نہیں ہوتی کہ بچہ یوں کمائے مجھے دے دے رکھ لے, نہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں. تو انسان یعنی مالی اعتبار سے بھی ان کا مرحوم منت ہوتا ہے. ساری زندگی تکلیف اٹھا کر اولاد پر خرچ کرتے ہیں ماں باپ, اور احسان جتا کر نہیں, اسے خوش کرنے کے لیے کھلاتے پلاتے, تحفے تحائف, پرورش, تعلیم, یعنی شادی کے موقع پر اپنی زندگی کی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ اولاد پر خرچ کرتے ہیں. مگر جب اولاد کمانے کے قابل ہو تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی خرچ کرے, خاص طور پر جب وہ قرضے میں ہو یا تکلیف میں. کہا نا کہ اگر وہ غلام ہو تو آزاد کرے, یعنی جب وہ بہت تکلیف میں ہو, یعنی چلے بہت خوشحال ہے ماں باپ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ تنگی میں تکلیف میں ہے یعنی, اور ماں باپ بغیر بتائے بھی لے لے نا اگر مال میں سے کوئی بھی چیز تو وہ چوری نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ماں باپ کو پیسے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ ہم ان کا سارا کھانا پینا تو پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سب ضرورت ہے, کپڑا بھی لا کے دے رہے ہیں, کھانے پینے کو بھی دے رہے ہیں, کچھ جو ضرورت کی چیزیں, یعنی کچھ بھی ان کو نہیں کرنا پڑ رہا, تو ان کو پیسے کیوں دیے جائیں, نہیں دینے چاہیے. ہاں باقیوں کے بعض دفعہ ماں باپ ضرورتوں کے علاوہ ماں باپ کو دینے کی عادت ہوتی ہے, وہ دینے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ دیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں, تو وہ دیتے ہیں, کسی کو بھی دیتے ہیں.
اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ بہن بھائی سوچتے ہیں کہ ان کو جو دینے کا ان کو میں دوں گی تو یہ فلاں فلاں بہن بھائی کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے نہیں دیتے کہ نہیں دیں گے، یہ تو اٹھا کے کیا کریں گے، ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو دیا بس، باقاعدہ تاکید کہتے ہیں اب آپ ہی نے استعمال کرنا ہے اور آپ ہی نے کرنا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، آپ دیں، دے کے بھول جائیں، کیونکہ جو آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں نا اپنی آخرت کمانے کے لیے دے رہے ہیں، اس غرض سے دے رہے ہیں، اس غرض سے نہیں دے رہے کہ اس سے اب وہ کیا کریں گے، کس کو دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے، ان کی دل کی خوشی ہے، کسی کو سمجھتے ہیں اس کو تنگی ہے، اس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں نا والدین کو ہمیشہ، جو بچہ ذرا نہ ہو یا کمزور ہو نا، ایسی نہیں ہوتی کہ محبت ان کو کسی دوسرے سے نہیں ہوتی، لیکن اس کا ذرا خیال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ کمزور ہے وہ یا کم کھاتا ہے، باقی بچے صحیح کھاتے ہیں، تو عموماً ماں کیا کرتی ہے، اس کا ذرا حصہ بھی زیادہ رکھتی ہے کہ یہ کم کھاتا ہے، یہ زیادہ کھا لیتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہے ہیں جس وجہ سے بھی دے رہے ہیں، جو بھی ان کو وجہ ہے، نہ وہ کمزور ہے نہ ضرورت ہے، کچھ دے رہے ہیں، آپ تو کس غرض سے دے رہے ہیں، ماں باپ کے درجے ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، پھر یہ چیزیں آپ نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، کوئی تحفہ وہ خود رکھتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی جب آپ کسی کو تحفہ دے دیں اب وہ خود رکھے یا کسی اور کو دے، بعض لوگ اس میں غصہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو تحفہ دیا تھا، انہوں نے ایسے کیا، اب ان کو دینا، ٹھیک ہے، کیا سوچنا چاہیے، پھر آپ روک، ہاں یہ روک لیتے ہیں نا، یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو تحفہ دیا تھا وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آگے کسی اور اپنے عزیز کو دینا، ٹھیک ہے، دے کر پابندیاں نہ لگائیں کہ یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، خبردار، یعنی اسپیشلی ماں باپ کسی اور کو نہیں دینا، آپ فی سبیل اللہ جب کر رہے ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے، ہاں صحیح ہے، بالکل، وہ آپ کی طلب ہے، چاہت ہے، ان کو سلوا کے دے دیں، نہیں، کیونکہ بات ایسے، دراصل ہمارے جو جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، کچھ تھوڑے سے ٹرکی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز پہ ہاتھ مارنے والے ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں بھی ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا، ہو جاتا ہے، بہن بھائی ہے نا، کچھ کسی کی ذرا طلب زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے، زیادہ مل جائے، تو لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہی پہنے، تو آپ ان کو سلوا کے دے دیں، یہ پہن لے، کر لے اس طرح کی، لیکن یہ کہ پھر اگر وہ نہ کرے تو بس پھر چھوڑ دیں، ان کا دل برا ہوگا نا اگر آپ تھوڑا سا کچھ ایسا معاملہ کریں گے۔ اور دیکھیں بیٹیاں تو عموماً مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی نا، ظاہر ہے پہلے وہ کماتی نہیں ہے، بعد میں اگر ان کی شادی ہو جاتی تو شوہر کے مال سے دیں گی تو شوہر بھی ناراض ہوگا اور یہ فتنے فساد کا ذریعہ بھی بنے گا۔